گے جی جی ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. اچھا جی ایک میسج اور ہے تنویر صاحب کا. تنویر صاحب کورنگی کورنگی سے ان کا میسج ہے, کراچی کورنگی سے, اور یہ کہتے ہیں کہ حسن بھائی میں نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ رمضانوں میں امریکہ میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے, جس سے نیو ایئر پہ دیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ان کا 25 دسمبر کرسمس پہ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو الٹا حساب ہے, ہمارے یہاں پھل خریدنے کے لیے جائیں تو ہوں ریٹ ڈبل کر دیے جاتے ہیں, مزید مہنگائی تو مزید جی مہنگائی کر دی جاتی ہے. بالکل حسن مزید بھائی مہنگائی کر دیں. کیا ہاں وہ انسان ہے اور ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں لیکن یہ بات صرف سوچ کا ہے. جی ہم مسلمان ہیں, ہوں بہت اچھا مذہب ہے, ہوں ہمارے حضور پاک کی زندگی ہمارے سامنے ہے, صحیح بات ہے لیکن ہم نے اپنی آنکھیں کان اور سوچ بند کر لی ہے. صحیح ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہوں بس کما لو. تو ظاہر ہے کہ ہم ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں, پہلی بات ہے. صحیح اچھا ہوں کب تولتے ہیں جسے کہتے ہیں, اور ہوں اس کے بعد بے ایمانی کرتے ہیں. بے ایمانی یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہوں اب جیسے یہ جو چیزیں ہماری مہنگی ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں, جی جی آپ کسی سے اسٹور بھی خریدتے کر ہیں لیتے ہیں. ہوں وہ آپ کو ایک پرائز پہ دیتا ہے, صحیح آپ اس پرائز پہ کہتے ہیں کہ یار جس سے اس وقت موقع اچھا ہے کیونکہ لوگوں کی طلب ہے, ہوں تو جتنا بھی منافع آپ کمانا چاہتے ہو کما لو. صحیح بات ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی آپ نے کوئی 20,000 سال تو نہیں رہنا اس دنیا میں. صحیح بات ہے آپ نے جب جانا ہے تو جو یوم حساب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہوں وہ اسی لیے رکھا ہے صحیح کہ وہاں تو کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا, صحیح بات کوئی ہے آپ کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا, صحیح بات آپ کی کروڑوں کی دولت آپ کے کام نہیں آئے گی. صحیح بات وہاں صرف آپ کی اچھائیاں, نیکیاں ہوں اور جو زندگی آپ نے گزاری ہوگی وہ آپ کے کام آئے گی. صحیح بات اگر ہم آخرت پر سوچیں نا تو جی جی کبھی یہ حرکتیں نہ کریں اور کبھی کسی کو پریشانی نہ ہو. بالکل بالکل جناب. اور حیرت ہے کہ ہم آخرت پہ نہیں سوچتے, مسلمان ہو کے نہیں سوچ رہے. ہاں جی یہ تو نہیں ہے. مسلمان ہو کے تو ہم کوئی کام بھی وہ نہیں کر رہے جو ہم مسلمان کرتے. ساری دنیا کی جو قومیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کو کرنا چاہیے. صحیح بات آپ یہ دیکھیے وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے, ٹھیک ہوں ہے, وہ غلط بیانی نہیں کرتے, صحیح بات وہ بہت زیادہ منافع کماتے ہیں, ہوں لیکن ایمانداری سے, مطلب جو جائز منافع ہوتا ہے وہ ضرور لیتے ہیں, جی اصولوں کے پکے ہیں, وہ ہوں صفائی ستھرائی کا ہم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. صحیح تو اگر آپ دیکھیں تو تمام جو اچھائیاں ہماری تھیں ہوں وہ ان کے پاس چلی گئیں, صحیح ان بات کی جتنی خراب چیزیں تھیں وہ ہم نے اپنا لی اور ہوں اچھائیاں ہم نے چھوڑ دی. صحیح بات ہے. اور اس سے زیادہ ہی اپنائی ہے, اسے کہیں زیادہ. بس وہ یہی ہے نا کہ دیکھیں جب آپ کی اپنی انفرادیت ختم ہو جائے, جب آپ نہ سوچنا چھوڑ دیں, جب آپ پڑھنا چھوڑ دیں, جی جب آپ اپنی تاریخ کا مذاق اڑائیں, ہوں جب آپ جو بزرگ آپ کو اچھی باتیں کہتے تھے آپ وہ اقدار اور روایات ترک کر دیں, ہوں تو پھر یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. بالکل جناب یہ تھے آپ ان لوگوں کے میسیجز, اور یقیناً آپ لوگوں کو اس گفتگو سے کچھ تو سکون ملا ہوگا کہ ہم نے آپ کی بھی بات کی ہے, نہ صرف پروگرام میں حسن بھائی کی بات کرتے ہیں, ہم نے آپ کی بات کی, اور یقیناً ان لوگوں تک کوشش ہوگی کہ پہنچے جو کہ اس کے ذمہ دار ہیں, جو اس چیز کو دیکھتے ہیں وہ اس پر عمل کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے کہ رمضان کی تو ماشاءاللہ خیر سے آج ہمارے یہاں پاکستان میں تو 6 روزے مکمل ہو گئے. آپ کیا جی رمضان ہاں کے کیا ماشاء اللہ. گہمہ گہمی چل رہی ہے؟ بس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری تو گہمہ گہمی یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو چونکہ ظاہر ہے کہ ماحول وہ نہیں ہے جی جی جو پاکستان میں ہے. جی پاکستان میں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان ہے. ہوں مثلا آپ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اور اذان ہوتی ہے ہوں تو لوگ افطار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ چہل پہل ایک نظر آتی ہے. صحیح اس کے بعد لوگ بالکل مسجدوں ہاں. کی طرف جا رہے ہیں, مسجدوں میں رونق ہوتی ہے, ہوں پھر رات گئے تک لوگ جو ہے نا, تراویح پھر ہوتی اس ہے. کے بعد افطاری کی. ہاں تو وہ اب یہ ہے کہ یہاں تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے, مطلب مسجدوں میں تراویح ہوتی ہیں ہوں لیکن ظاہر ہے وہ اتنی دور دور مسجدیں ہیں. ہوں اچھا ہر آدمی اپنے گھر میں قید رہتا ہے تو اچھا وہ اچھا پھر ظاہر تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے ہماری. ہوں اب تو خیر یہ ہے کہ چونکہ ہر آدمی کو میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے, ایکسپینڈ ہو گیا ہے کہ ہوں ہر آدمی کو تمام مذاہب کا پتہ بھی ہے, ہمارے صحیح تہواروں کا پتہ ہے. صحیح رمضان کا اگر آپ کسی امریکن سے بات کریں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان کب سے شروع ہوا ہے اور رمضان ہے کیا, اچھا فاسٹنگ کیا ہوتی ہے, صحیح افطار کیا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اب لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں ہوں تو وہ گفتگو بھی کرتے ہیں, ہم سے پوچھتے بھی ہیں. لیکن وہ مزے جو پاکستان میں ہیں وہی جی میں نے آپ سے کہا ہوں کہ اپنے ملک کا جواب نہیں ہے. صحیح اگر آپ اس ملک کو جہنم نہ بنائیں ہوں تو اس سے بڑی جنت دنیا میں ہے نہیں. صحیح بات ہے
صحیح بات. آپ دیکھیں عزیز رشتہ دار ہیں آپ کے، احباب ہیں آپ، مذہب اپنے طریقے سے آپ اپنی مذہبی تعلیمات جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، صحیح. مذہبی جو آپ کے رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں باہر جا کر نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کا پیسہ بھی ہوتا ہے، سکون بھی ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو آپ مس کرتے ہیں ہر جگہ. صحیح بات، صحیح بات. اچھا حسن بھائی، جب آپ جی ریڈیو کیا کرتے تھے اس ٹائم کا رمضان اور اب کے رمضان میں آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ جی پاکستان ہاں کے بہت فرق ہے. دیکھیے پہلے جو تھا نا، ایک چیز تھی کہ پہلے چونکہ پرسکون دور تھا. اچھا ہر آدمی ہر چیز کو انجوائے کیا کرتا تھا. صحیح. اچھا ایک خاص ماحول بھی ہوا کرتا تھا، وہ آج کل کی بناوٹی ماحول نہیں تھا. اچھا. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری جوانی کے دور میں بھی کہ جناب رمضان کی اسپیشلی تیاریاں ہوتی تھیں. اچھا اسی طرح افطار کی بہت پہلے سے تیاری شروع کر دی جاتی تھی. صحیح. اور لوگ بڑے اہتمام سے افطار کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے. دعوتیں ہوتی تھی، تقریباً ہر دن ہی ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی کے گھر افطار پارٹی ہے جی جی یا آپ کے یہاں لوگ آ رہے ہیں. جی جی. اچھا اس کے بعد وہ جو ایک خاص ماحول ہوتا تھا کہ جب وقت قریب ہوتا تھا تو سب لوگ خاموش ہو جایا کرتے تھے جی جی. اور دعائیں وغیرہ شروع کرتے تھے. جی تو جی یا جی. تو وہ گولا چھوٹنے کی آواز آتی تھی یا ہاں. سائرن بجتا تھا. صحیح. تو وہ جو ایک ماحول بنتا تھا نا، وہ آج تک میرے نظروں کے سامنے گھومتا رہتا ہے. اچھا. وہ مزہ ہی اور تھا. صحیح صحیح صحیح. اچھا جمعۃ الوداع کے لیے بچپن میں تو جوڑا ہمارا الگ ہماری امی بنایا کرتی تھی. جی ہاں، جمعۃ الوداع کی بڑی بہت ہی اہمیت ہوتی تھی. اور میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں جو شاید آپ نے محسوس نہیں کی ہوگی. آپ یقین مانیے کہ جمعۃ الوداع میں جب جو امام صاحب تھے وہ دعا کرتے تھے تو بہت سے لوگ رویا کرتے تھے باقاعدہ رمضان کے جی ہاں جانے میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسے ہی انہیں دکھ ہوتا تھا کہ یار رمضان اب ختم ہو رہا ہے، ایک اچھا مہینہ رخصت ہوا صحیح بات. اور ظاہر ہے ہم اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے. صحیح تو بات. لوگ باقاعدہ آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ روتے تھے اس سے. صحیح وہی بات. میں نے آپ سے کہا کہ اس زمانے میں فیلنگز تھیں، انسانیت تھی، محبتیں تھیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. صحیح بات. تو وہ ایک ماحول تھا کہ جس کو آپ انجوائے کرتے تھے. اور میں جب کبھی فیلنگز اس کی کمی پاکستان ہے ہاں میں اس پاکستان کا کبھی سوچتا ہوں تو مجھے اتنا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. صحیح بات ہے. اچھا حسن بھائی، آپ نے تو دیکھا جائے بہت بہترین وقت دیکھا ہے. ہاں بہت آئیڈیل وقت دیکھا ہے، آئیڈیل وقت. اچھا بہت آئیڈیل وقت. اچھا حسن بھائی یہ بتائیے کہ میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چاہوں گا جی جی بولیں. لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ کیسی لوگ کس طریقے کے لوگ ہوتے تھے. جی. میں لاہور میں اکیلا رہتا تھا، گھر والے کراچی آ گئے تھے. تو ٹیمپل روڈ پہ میں نے ایک پورشن لیا ہوا تھا مکان کا. بہت اچھے لوگ تھے، محبت کرنے والے، اور میں بالکل ان کے گھریلو کسی شخص کی طرح، فرد کی طرح رہتا تھا. صحیح. تو میں وہاں سے چونکہ اکیلا تھا تو میں کھانا کھانے جایا کرتا تھا بیڑ روڈ پہ. جو لوگ لاہور میں ہیں انہیں معلوم ہے جی. کہ مال روڈ کراس کر کے فوراً ہی وہ ہمارے گھر سے راستہ تقریباً کوئی آدھا میل ہوگا. اچھا. تو میں نکلتا تھا شام کو کھانا کھانے کے لیے، میں وہاں جایا کرتا تھا. اچھا. تو وہاں پر جو ہے وہ ایک امرتسر لنچ ہوم تھا اور اس کے بالکل سامنے ایک کیری ہوم تھا. یہ دو بہت مشہور ریسٹورینٹ تھے، اچھا. بہت صاف ستھرے اور بہت اچھے، اور وہاں ہر وقت ہجوم رہتا تھا. تو وہ کسی نے اس بندے کو مجھے بتایا کہ امرتسر لنچ ہوم میں کسی نے کہا کہ جی یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ٹی وی پہ تو میں آتا نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے کہا جی یہ ریڈیو کے بڑے مشہور اناؤنسر ہیں اور ان کا فرمائشی پروگرام آتا ہے جس میں یہ نام بولتے ہیں لوگوں کے. اچھا. تو وہ مالک جو تھا وہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا سر میں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا بیٹھ جائے. انہوں نے کہا جی آپ کا تو ہم پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں، تو سر میری ایک فرمائش ہے آپ سے. میں نے کہا بولے. کہنے لگے کہ جی وہ آپ میرے بچوں کے نام بول دیا کریں، اچھا. وہ بڑے خوش ہوں گے. اچھا. اس زمانے میں ریڈیو تو بہت عروج پر تھا نا، سارے گھر میں ریڈیو ہی بج رہا ہوتا تھا. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے مجھے ایک چٹ پہ نام لکھ کے دے دیے گھر والوں کے، کوئی 15-20 نام تھے. اچھا. میں نے کوئی 3-4 دفعہ وہ نام ریپیٹ کر دیے. ماشاء اللہ. اچھا میں رات کو جب کھانا کھانے گیا تو وہ میرا انتظار کر رہا تھا بڑی بے چینی سے. بڑا خوش ہوا، کہنے لگا ارے سر جی آپ نے تو میرا دن بنا دیا، اتنے گھر والے خوش ہیں، بچے تو بہت ہی خوش ہیں. اچھا. اچھا اس کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا سر دیکھیں آپ اتنے دن سے آ رہے ہیں، چونکہ آپ سے میرا تعارف نہیں تھا. اب سر ایک تو یہ ہے کہ آپ، میں نے دیکھا آپ بہت کم کھانا کھاتے ہیں، تو یہ آپ فل پلیٹ نہ منگایا کریں. اچھا. یہ آپ خواہ اتنا خرچہ کرتے ہیں. میں نے کہا میں کیا منگاؤں؟ کہنے لگے جی ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتاؤں، ہم عام گاہکوں کو نہیں بتاتے. آپ اس کو کہیں ہاف پلیٹ لے آؤ. اچھا. تو وہ جو ڈونگا لائے گا اس میں اتنا کھانا ہوگا کہ آپ جیسا آدمی اسے 2 دفعہ کھا سکتا ہے. ماشاء اللہ. اس کے ساتھ روٹیاں ہوں گی، سیلیڈ ہوگا اور چائے ہوگی. صحیح. سوچئے آپ، اور کتنا 2.25 روپے.
کیا بات ہے. تو